زردی مائل مٹیالے خون اور سفید رطوبت کی وضاحت۔ سوال: ہم امید کرتے ہیں کہ آپ زردی مائل اور مٹیالے رنگ کے خون کی ہمارے لیے وضاحت کریں گے۔ کیا ان کا حکم حیض کا حکم ہے؟ پھر سفید رطوبت کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ان کے ساتھ عورت پر لازم ہے یہ جانتے ہوئے کہ خون حیض بند ہو گیا کہ وہ غسل کرے؟ جواب: مٹیالے اور زردی مائل خون سے مراد وہ سیال مادہ ہے جو مٹیالے رنگ میں تبدیل ہو کر عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے، جیسے کہ گوشت دھونے کے بعد پانی کا رنگ ہوتا ہے، یعنی سرخ، لیکن اس کی سرخی واضح نہیں ہوتی۔ اور صفرا سے مراد وہ پیلا پانی ہے جو عورت کے رحم سے نکلتا ہے۔ اس زردی مائل اور مٹیالے سیال مادوں کے متعلق علماء کی 5 اقوال ہیں۔ سب سے صحیح قول یہ ہے کہ اگر یہ حیض کے متصل بعد نکلے تو وہ حیض شمار ہوگا، بشرطے کہ وہ طویل نہ ہو، اور جو حیض کے ساتھ متصل نہ ہو وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ اور سفید رطوبت سے مراد یہ ہے کہ جب عورت اپنی شرمگاہ پر روئی رکھے اور اس کے رنگ کے بدلنے پر غور کرے، اگر روئی کا رنگ تبدیل ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی خون منقطع نہیں ہوا۔ بعض عورتوں کو سفید رطوبت نہیں آتی ہے، یعنی ان کو ایک حیض سے دوسرے حیض تک مٹیالے رنگ کا مادہ نکلتا رہتا ہے، تو خون کا بند ہونا ان کے طہر کی نشانی ہے، اگرچہ زردی باقی ہو، کیونکہ اس کو سفیدی نہیں آتی۔ اور فی الواقع حیض کے مسائل بعض حالات میں عورتوں کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن فطری تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والی خواتین کو حیض میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ان مشکلات کا اکثر سبب بننے والی جڑی بوٹیاں، یعنی وہ گولیاں ہیں جو وہ استعمال کرتی ہیں۔ یہ گولیاں رحم کے لیے زر رساں ہونے کی وجہ سے عورتوں کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر دیتی ہیں، اور ان مفتیان پر بھی جن سے وہ سوال کرتی ہیں، لہٰذا میں خواتین کو ان گولیوں کے استعمال سے منع کرتا ہوں، خاص طور پر وہ عورتیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ مجھ کو بعض ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ان گولیوں کے استعمال سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے اور خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اور ان میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے غیر فطری طریقے منفی اثرات پیدا کرتے ہیں۔ پس حیض ایک طبی خون ہے، جس نے اس کی فطری رفتار کو روکنے کے لیے کوئی دوائی کھائی تو جسم پر اس کا رد عمل ایک لازمی امر ہے، کیونکہ اس نے اپنے جسم کو فطرت کے اس تقاضے سے روکا ہے جس پر اللہ عز و جل نے اس کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر عورتوں کو ان گولیوں کے استعمال سے خبردار کرتا ہوں۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ وہ عورت جس کا مانع حمل گولیاں استعمال کرنے کی وجہ سے مٹیالے رنگ کا مادہ بہنے لگا اور اس کا حیض بگڑ گیا۔ سوال: مٹیالے خون نے ایام حیض کو بگاڑ دیا، حالانکہ میں مسلسل مانع حمل گولیاں استعمال کر رہی ہوں، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان گولیوں کے استعمال سے خون نہیں آتا، تو کیا یہ مٹیالہ خون حیض کا خون ہوگا؟ یاد رہے کہ وہ گولیاں بھی ختم ہوا چاہتی ہیں۔ جواب: در حقیقت مانع حمل گولیاں کے استعمال نے خواتین کو اور اہل علم کو بہت سی مشکلات میں ڈالا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ گولیاں حیض کی عادت کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بعض معتبر ڈاکٹرز نے مجھے بتایا ہے کہ ان گولیوں کے 14 سے زیادہ نقصانات ہیں، اور وہ سب
مضر صحت ہے۔ دشمنان اسلام نے مسلم آبادی کو کم کرنے کے لیے ان ادویات کو تیار کیا ہے کیونکہ یہ رحموں کو خراب کر دیتی ہیں اور عورتوں کو کمزور کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض خواتین ان گولیوں کے استعمال کی وجہ سے عموماً جسم میں کمزوری محسوس کرتی ہیں۔ لہٰذا میں اپنی بہنوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان گولیوں کو ہرگز استعمال نہ کرے کیونکہ یہ ضرر رساں ہیں۔ اگر عورت حمل برداشت نہ کر سکتی ہو تو اس سے بچاؤ کے دیگر ذرائع بھی موجود ہیں جو وہ عورتیں یا ان کے خاوند اختیار کر سکتے ہیں جب واقعی عورت حمل کی متحمل نہ ہو سکتی ہو۔ لیکن خواتین کے لیے ان گولیوں کے استعمال کا دروازہ کھولنا ان کے لیے اور پوری امت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ میں بذات خود ان گولیوں کے استعمال کی وجہ سے حیض کے معاملے میں پیدا ہونے والے پیچیدہ مسائل میں مشکل محسوس کرتا ہوں کیونکہ وہ فی الواقع حیران کن ہے۔ میں ہمیشہ عورتوں کو جو مجھ سے اس طرح کے مسائل دریافت کرتی ہیں ڈاکٹرز کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز سے پوچھو، جب ڈاکٹر کہے کہ یہ حیض ہے تو وہ حیض ہے، اور اگر وہ کہے کہ یہ ادویات کا نچوڑ ہے تو یہ حیض نہیں ہے۔ اس وقت بھی میری طرف سے یہی جواب ہے۔ فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ وہ عورت جس نے مٹیالے رنگ کا خون دیکھ کر نماز ترک کر دی۔ سوال: ایک عورت نے اپنے حیض کے مقررہ ایام سے پہلے مٹیالے رنگ کا خون دیکھ کر نماز ترک کر دی، پھر عادت کے مطابق خون جاری ہوا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہم طہر کے بعد زردی مائل اور مٹیالے سیال کو کچھ شمار نہیں کرتی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ اس بنا پر مجھے جو بات ظاہر معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ حیض سے پہلے آنے والے مٹیالے رنگ کا سیال مادہ حیض نہیں ہے، اور خاص طور پر جب وہ حیض کے مقررہ ایام سے پہلے آئے اور اس پر علامات حیض جیسے انتڑیوں کی پیچیدگی اور کمر درد وغیرہ ظاہر نہ ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس مدت میں چھوڑی ہوئی نماز دہرا لے۔ فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ کیا عورتوں سے خارج ہونے والے سیال مادے ناپاک اور ناقض وضو ہے؟ سوال: ان سیال مادوں کا کیا حکم ہے جو بعض عورتوں سے خارج ہوتے ہیں، کیا وہ ناپاک ہیں؟ جواب: یہ مادے جو عورت کی شرمگاہ سے بلا شہوت خارج ہوتے ہیں غسل واجب نہیں کرتے، لیکن وہ مادے جو بچہ نکلنے والے راستے سے خارج ہوتے ہیں ان کے ناپاک ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بس بعض علماء نے کہا ہے کہ عورت کی فرج سے نکلنے والی رطوبت ناپاک ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ اس سے پاکی حاصل کرے جس طرح وہ دوسری نجاست سے پاکی حاصل کرتی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ عورت کی فرج سے خارج ہونے والی رطوبت پاک ہے، لیکن جب وہ خارج ہو تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، اور یہی راجح قول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجامت کے بعد اعلیٰ تناسل کو نجاست کی طرح نہیں دھویا جاتا۔ رہے وہ مادے جو پیشاب کے راستے سے نکلتے ہیں تو وہ ناپاک ہوں گے کیونکہ ان کا حکم پیشاب کا حکم ہے۔ اللہ عز و جل نے عورت میں دو راستے بنائے ہیں، ایک راستے سے پیشاب نکلتا ہے اور ایک راستے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو اس راستے سے نکلے جس سے بچہ نکلتا ہے وہ فطری طور پر نکلنے والی ایسی سیال چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ چیزیں جو پیشاب کے راستے سے خارج ہوتی ہیں وہ غالباً مثانہ سے نکلتی ہیں۔ وہ ناپاک ہوتی ہیں اور وضو کو توڑ دیتی ہیں، مگر ناقض وضو ہونے سے ان کا نجس ہونا لازم نہیں آتا۔ دیکھیں تو انسان سے نکلنے والی ہوا پاک ہے کیونکہ شارع نے اس سے استنجا واجب نہیں کیا، مگر وہ وضو کو توڑ
دیتی ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ کیا وہ عورت جس کو سیال مادہ آتا ہے باوضو ہو کر نفل نمازیں اور قرآن مجید پڑھ سکتی ہے؟ سوال: وہ عورت جس کو ہمیشہ سیال مادہ خارج ہوا کرتا ہے جب فرض نماز کے لیے وضو کر لے تو کیا اس کے لیے وضو سے نفل نمازیں اور قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جب وہ فرض نماز کے لیے اول وقت میں وضو کر لے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جتنے فرائض و نوافل ادا کرنا چاہے ادا کرے، اور اگر قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ وہ عورت جسے سیال مادہ آتا ہے جب وہ وضو کر لے اور وضو کے بعد اور نماز سے پہلے پھر مادہ نکلے تو کیا کرے؟ سوال: ایسی عورت جس کو وقفے سے سیال مادہ آتا ہو وہ وضو کر لے، پھر وضو کے بعد نماز سے پہلے اس کو دوبارہ مادہ آ جائے تو وہ کیا کرے؟ جواب: جب مادہ رک کر آتا ہو تو عورت کو اس کے منقطع ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کی کوئی واضح صورتحال نہ ہو، کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں، تو وہ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد وضو کرے اور نماز ادا کرے، پھر اگر دوران نماز بھی اس کو مادہ خارج ہوتا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ کیا سیال مادے والی عورت فجر کے وضو سے چاشت کی نماز پڑھے؟ سوال: کیا مذکورہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ فجر کے وضو کے ساتھ چاشت کی نماز ادا کرے؟ جواب: یہ درست نہیں ہے، کیونکہ چاشت کی نماز کا وقت مقرر ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا وقت ہونے کے بعد وضو کیا جائے، اس لیے کہ یہ عورت مستحاضہ ہے، اور بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ ظہر کا وقت زوال شمس سے لے کر عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے، عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے سے لے کر سورج کے زرد ہونے تک ہے، اور بوقت ضرورت سورج کے غروب ہونے تک ہے، اور مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق احمر غروب ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت شفق احمر کے غروب ہونے سے لے کر آدھی رات تک ہے، اور فجر کا وقت فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ کیا سیال مادے والی عورت کے لیے عشاء کے وضو سے تہجد پڑھنی چاہیے؟ سوال: کیا مذکورہ عورت کے لیے آدھی رات گزرنے کے بعد عشاء کے وضو سے تہجد پڑھنا جائز ہے؟ جواب: یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ آدھی رات گزرنے پر اس کو نیا وضو کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پر تجدید وضو لازم نہیں ہے۔ یہی راجح و موقف ہے۔ فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ کیا سیال مادے والی عورت کے لیے صرف اعضائے وضو کو دھو لینا کافی ہے؟ سوال: جس عورت کو سیال مادہ خارج ہو، کیا وہ صرف اعضائے وضو کو دھونے پر اکتفا کر سکتی ہے؟ جواب: جب وہ سیال مادہ پاک ہو تو عورت پر کچھ لازم نہیں ہے، اور جب وہ ناپاک ہو اور وہ ہے جو مثانہ سے خارج ہو تو اس کا دھونا واجب و ضروری ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ سیال مادے کے متعلق باوجود ضرورت کے فرمان رسول کیوں مروی نہیں؟ سوال: اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیال مادہ کے متعلق کوئی حدیث مروی نہیں ہے جو اس کے ناقض وضو ہونے پر دلالت کرتی ہو، باوجود اس کے کہ صحابیات رضی اللہ عنہن دینی معاملات میں استفسار کرنے میں بہت حریص تھے؟ جواب: کیونکہ سیال مادہ ہر عورت کو نہیں آیا کرتا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جب حاملہ عورت کو پانی نکلے۔ سوال:
ایک عورت 6 ماہ کی حاملہ ہے اور تیسرے مہینے سے اس کو پانی خارج ہو رہا ہے، تو کیا یہ پانی اس کی نماز پر اثر انداز ہوگا جبکہ جنین بھی ساکت نہیں ہوا؟ جواب: اگر خارج ہونے والی چیز خون ہے اور خون حیض کی طرح ہے تو وہ حیض ہوگا، اور اگر وہ حیض کی صفت پر نہیں ہے تو وہ حیض نہیں ہوگا اور اس کی نماز اور روزے پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ مادہ صرف وضو کو توڑ دے گا، لیکن وہ مادہ بذات خود پاک ہے، جسم و لباس کو ناپاک نہیں کرے گا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جب کنواری یا شادی شدہ عورت کو بغیر احتلام کے زردی مائل سیال مادہ آئے۔ سوال: وہ زردی مائل سیال مادہ جو کنواری یا شادی شدہ عورت کو بغیر احتلام کے خارج ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا عورت اس کے نکلنے سے غسل کرے؟ جواب: اگر تو یہ سیال مادہ مزی ہے تو عورت پر غسل واجب نہیں، اور اگر یہ منی ہو اور نکلے بھی شہوت یا احتلام کے ساتھ تو اس پر غسل واجب ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ جب عورت کو پیشاب کے ساتھ اور اس کے بعد بلا شہوت منی خارج ہو۔ سوال: مجھے پیشاب کے ساتھ اور اس کے بعد بلا شہوت منی نکلتی ہے اور چمڑی یعنی شرمگاہ میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، کیا مجھ پر غسل واجب ہے، اور کیا یہ نکلنے والی چیز نجس شمار ہوگی یا نہیں؟ جواب: جو چیز تیری شرمگاہ سے پیشاب کے ساتھ بغیر شہوت کے نکلتی ہے وہ ودی ہے اور پیشاب کی طرح ناپاک ہے، تم پر اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہے، صرف ودی نکلنے کی جگہ کو دھونا واجب ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ مشت زنی کا حکم۔ سوال: مشت زنی کا کیا حکم ہے؟ جواب: ہم اس فعل بد کی حرمت میں شک نہیں کر سکتی اور ایسا دو سبب سے ہے۔ پہلا سبب اللہ تعالیٰ کا مومنین کا وصف بیان کرتے ہوئے یہ فرمان ہے۔ ترجمہ: یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے۔ پھر جو اس کی سوا تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 1 تا 7۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت سے مشت زنی کی حرمت پر استدلال کیا ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے قضائے شہوت کے 2 طریقے مقرر کیے ہیں، ایک آزاد عورتوں سے شادی کرنا اور دوسرا لونڈیوں سے قضائے شہوت کا فائدہ اٹھانا۔ یہ 2 طریقے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: پھر جو اس کے سوا تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 7۔ یعنی جو شخص قضائے شہوت کے لیے بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا وہ زیادتی کرنے والا اور ظالم ہے۔ دوسرا سبب: بلا شبہ طبی لحاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس فعل بد کا انجام بہت بھیانک ہے، اور یقیناً اس عادت بد میں صحت کا بگاڑ ہے، خاص طور پر جو صبح شام اس دوام و ہمیشگی کرتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ ضرر قبول کرو اور نہ کسی کو ضرر پہنچاؤ۔ لہذا مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو خود اس کے لیے یا دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہاں پر ایک اور قابل ذکر چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس عادت بد میں مبتلا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی صادق آتا ہے، کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ پس یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے
گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے۔ پس بلا شبہ شادی نگاہ کو پست رکھنے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو قطع کر دیں گے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے مادوں کا حکم۔ سوال: ان سیال مادوں کا کیا حکم ہے جو عورتوں کی شرمگاہ سے خارج ہوتے ہیں؟ کیا ان کا حکم ودی کا حکم ہے؟ جواب: ان کا حکم پیشاب کا حکم ہے۔ عورتوں پر ان سے استنجا کرنا، شرعی وضو کرنا اور ان کے جسم و لباس کو ان میں سے جو لگے اس کو دھونا لازمی ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ عورت اپنی منی، مزی اور سیال مادوں میں کیسے فرق کرے؟ سوال: ایک عورت اپنی منی، مزی اور شرمگاہ سے نکلنے والے سیال مادوں میں کیسے فرق کرے؟ جواب: عورت کا پانی مرد کے پانی کے برخلاف پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے، جبکہ مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے۔ رہی مزی تو وہ سفید رنگ کا پتلا سا مادہ ہے جو شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی شہوت کے وقت نکلتا ہے جس میں جھٹکے نہیں ہوتے اور اس سے فطور لاحق نہیں ہوتا، اور وہ سیال مادے جو عادتاً اس سے خارج ہوتے ہیں سفید رنگ کے مادے ہوتے ہیں۔ فضیلت الشیخ